بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع کہ کیا دیدار الہی اس دنیا میں ممکن ہے۔ اس موضوع کے اوپر ہم انشاءاللہ قرآن و احادیث اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت شاعری کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس موضوع کے اندر ہم نے کیا سیکھا، کیا جانا، اس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام احباب کے میسیجز وصول ہوتے رہتے ہیں پرسنلی، تو میں میسیجز کا بعض اوقات آپ کو جواب نہیں دے پاتا، تو آپ کے ساتھ کچھ گروپس کے لنک شیئر کر دیے جائیں گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ آپ ان گروپس میں شامل ہو جائیں جو بھی اس سفر کو شروع کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سفر کو شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے معاملات میں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ رہنمائی کی کوشش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 110۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے دیدار کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس آیت کے نور سے ہم نے یہ سمجھا کہ دیدار الہی اس دنیا ہی میں ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دیدار کا اظہار اس طریقے سے نہ فرماتا۔ لکھا میرا دیدار، جو میرے دیدار کی آرزو رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ جو دیدار یہاں پہ فرمایا گیا ہے، اصل میں یہ دیدار ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، یہ سر کی آنکھیں، یہ جس سے ہماری یہ آنکھ کا نور ہے، اس سے یہ دیدار نہیں۔ یہ دیدار انسان کے قلب کی آنکھ کرتی ہے۔ نوری آنکھ جو انسان کے قلب کی آنکھ ہے، وہ اللہ کے دیدار کو صحیح طریقے سے سمیٹ سکتی ہے۔ اور یہ نوری آنکھ کیسے روشن ہوتی ہے؟ یہ نوری آنکھ کسی صاحب دل کی صحبت سے ہی کھلتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پوچھنے پر اتری۔ انہوں نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ کے دیدار کے طالب ہیں، ہمیں اللہ کی جستجو اور طلب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، تو پھر اللہ نے قرآن کے یہ آیت اتاری کہ جسے بھی اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو ہے وہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ نے یہاں پر صحابہ اکرام کو یہ سمجھایا کہ میرے حضور کی صحبت کے اندر رہ کے اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال سیکھو اور اپنے اندر سے ظاہری و باطنی جو شرک ہے اس سے اپنے قلب کو پاک کر دو۔ ہمارا قلب نوری جب ہر طرح کی دنیاوی لذات و خواہشات اور محبتوں سے پاک ہو جائے گا تو تمہارے اور میرے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں گے اور اس وقت تم میرے دیدار میں پہنچ جاؤ گے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ سے آگے چلتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو بڑے احسن انداز میں اپنے اشعار کی صورت میں ہمیں سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم ان کی تشریح کریں گے، ان کی شرح کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن، یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ نا صبوری ہے زندگی دل کی، نا صبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے نا صبور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ تو اب ہم
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس معرفت الہی سے بھرپور اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے اشعار عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دیدار الہی کی رمز کو اجاگر کیا کہ دیکھو، عقل اصل میں دو طرح کی ہے۔ ایک عقل معاش ہے اور ایک عقل ماد ہے۔ عقل معاش جو آپ کو دنیاوی معاملات میں مدد دیتی ہے، لیکن عقل ماد جو آپ کو اللہ کے دیدار، طلب اور جستجو کی راہ کی طرف گامزن کرتی ہے، وہ عقل ماد ہے۔ لیکن آپ نے اس اشعار کی مدد سے اور بھی خوبصورت ایک نیا نقطہ ہمارے سامنے کھولا کہ دیکھو، عقل ماد بھی تمہیں فقط اللہ کی ذات تک لے جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد اس کی بھی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی تقدیر میں دیدار الہی نہیں، اس کی تقدیر میں دیدار الہی نہیں، یہ فقط منزل کی نشاندہی تک تمہارا ساتھ دے گی، باقی دیدار الہی عشق کا مقصود ہے اور وہ عشاق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو دیکھیں، اس میں سمجھے کہ جو نفسانی عشق میں مبتلا ہوتا ہے وہ دنیا اور دنیاوی معاملات سے بیگانہ ہو جاتا ہے، لیکن جو عشق الہی کو چنتا ہے وہ فرزانہ، عقل والا، عقل ماد والا ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے، کہ چاہے فقیر کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی کیفیت ہے، لیکن وہ اپنے نفس کے اوپر پورا قابو رکھے ہوئے ہوتا ہے، اپنے حجابات سے بڑے اچھے طریقے سے آگاہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بیگانہ اور پاگل پن والا انداز نہیں اپناتا۔ اور جب عقل ماد کے ساتھ اس پر دیدار الہی کی تڑپ اور طلب مکمل ہوتی ہے تو قلب میں دیوانہ بن کر وہ اپنے دوست کے حقیقی اصل قرب اور دیدار کو پا لیتا ہے، کہ جب اس کی عقل ماد اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعلیٰ معاملات تک لے جاتی ہے تو پھر اس کا اندر کا جو عشق ہے، عشق وہاں پر اجاگر ہوتا ہے اور وہی اپنے اللہ کا، اپنے یار کا دیدار بھی کرتا ہے اور اس کی قربت کو بھی پاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں، دل بینا بکر خدا سے طلب، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے جو تو چیز دیکھ رہا ہے نا، اس ظاہری آنکھوں کے نور سے تو فقط اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اس کائنات کے نظارے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ظاہری آنکھ کا نور تجھے اللہ کے نور کو نہیں دکھا سکتا، یہ تجھے اللہ کی ذات کے دیدار اور قرب تک نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے اندر کے قلب نوری کو اجاگر کر۔ تو ابھی اگر اس ذاتی آنکھ سے دیکھنے کی اگر تو بات کرتا ہے تو ابھی نابلد ہے۔ یہ آنکھیں تخلیق شدہ ہیں، اس آنکھ کا نور اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو تخلیق شدہ چیز کے اندر وہ کیسے سمائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے خود بتایا، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہوں۔ اب یہ جو قلب ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، فقط اس کی نوری آنکھ روشن ہوگی تو وہاں پر تو اس کے دیدار میں غرق ہو کر اس کو سمجھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو جانے گا۔ اس دیدار کے لیے تجھے اس ظاہری آنکھ کو بند کرنا پڑے گا اور تجھے اپنے اندر کی نوری آنکھ کو روشن کرنا پڑے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو عشق والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دیدار والے ہوتے ہیں، وہ ان ظاہری آنکھوں کو اور اس ظاہری کائنات سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور اپنے قلب کی آنکھ کو روشن کر کے اللہ کے دیدار میں غرق ہو کر اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس سے اسی بات کے اوپر آپ کو میں ایک حدیث مبارکہ کی طرف لے چلوں گا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ حضور احسان کیا ہے؟ اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو،
اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی دیدار الہی کا راز ملتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ مومن میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی ذات کے دیدار میں غرق ہو کر عبادت کرے۔ تو یہ آپ نے جو فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب دیدار الہی ممکن ہے تو ہی تو حضور کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تو یہ اس چیز کو اب وہ جو شخص ہے جو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا قلب اللہ کے دیدار میں گم ہوتا ہے اور وہ ایسے عبادت کر رہا ہوتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کیا لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ اسی لیے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی راز پہ بڑے خوبصورت اشعار فرمائے ہیں کہ میں طاہر لاہوتی، میں طاہر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، میں طاہر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دیدار میں، اللہ کے اس عالم میں جہاں پہ اللہ کے دیدار میں میرا قلب و باطن غرق ہے، میں وہاں کا پرندہ ہوں، میں ہر وقت اللہ کے دیدار میں مستغرق ہوں، وہاں پہ کھویا ہوا ہوں، میں جوہر ملکوتی ہوں۔ میری ذات اعلیٰ ارواح اور فرشتوں کے لیے ایک گوہر نایاب ہے، ایک خوبصورت موتی کے جیسا ہوں، میں ایک جوہر ہوں کہ وہ میرے ارد گرد اللہ کی ذات کی قربت کو پاتے ہیں۔ لیکن اگلی بات فرما رہے ہیں کہ ناسوت نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، کہ بھائی ناسوت والے مجھے اس حال میں نہیں پہچان سکتے، میں اللہ کے دیدار میں غرق رہتا ہوں، فرشتوں کے لیے میں گوہر نایاب ہوں، میرے گرد اللہ کی ذات کو پاتے ہیں فرشتے، مگر میری یہ قلبی حالت ہے، یہ میرا حال ہے۔ ناسوت میں رہنے والے عام لوگ میری ظاہری حالت کو دیکھ کر میرے قلب کے اس راز کو نہیں پا سکتے کہ میں اس وقت کس معاملے۔ اگلے اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ یہ جو اب ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ اب آپ کو جو چیز مل رہی ہے یہ علم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں ان کا کال اگر تمہیں حاصل ہو گیا، ان کال اس باتوں کو تم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے، تمہیں ایک قلبی خوشی بھی ہوگی، تمہیں ایک ذہنی سکون بھی شاید مل جائے، مگر یاد رکھو کہ تم عاشقوں کے مقام کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ عشاق کا قلب و روح ان کیفیات کی حقیقتوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن تمہارا تو ابھی فقط دماغ اور عقل ہی روشن ہوئے ہیں، تم ابھی تک عشاق کی اس کیفیت کو نہیں سمجھے، کیونکہ عشاق کا قلب و روح اللہ کے دیدار کی تجلیوں سے روشن ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ اللہ کے دیدار میں گم ہوتے ہیں، ان کا انگ انگ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوتا ہے، ان کے اوپر حال و کیفیات ان کے رگ و پے سے عیا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صاحب کردار ہوتے ہیں۔ وہ اس تمام علم کو اپنے قلب و روح میں اتار کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اس علم کے اصل حقیقت تک پہنچ کر اس کے مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں عشاق۔ یہ علم میں بھی سرور ہے، تجھے علم تک سرور آ جائے گا، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تجھے اگر اس کی حقیقتوں تک پہنچنا ہے تو کسی صاحب دل تک پہنچ، کسی صاحب ایسے شخص تک پہنچ جو تجھے اس علم سے ایک عمل آگے تک لے جائے، تجھے اصل عمل تک لے جائے، تجھے مشاہدے تک لے جائے، تجھے حقیقت تک لے جائے۔ پھر آپ اس سے اگلے معاملات میں فرماتے ہیں کہ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ تمام معاملات کھلے تو آپ نے اپنے قلبی اور نوری آنکھ سے جب اس کائنات کا مشاہدہ کیا اور اپنا کوئی محرم راز ڈھونڈنا چاہا، کہ دیکھنا چاہا کہ کیا کوئی اور بھی میری طرح اس طریقے سے دیدار الہی کے اندر غرق ہے، کوئی ایسا ہے اور کوئی صاحب کردار، آپ کو کوئی بھی ایک شخص بھی وہ نظر نہ آیا۔ تو آپ نے یہ چیز جانی کہ ہر شخص کسی نہ کسی رنگ میں نفس کے حجابوں میں گم ہے، کسی کو اللہ کی راہ میں اپنی مرضی چاہیے، کوئی عزت جاہ کا طالب ہے، کوئی اپنی سپردگی دینے سے ڈرتا ہے، کوئی عقل کے پیمانوں میں اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ تو آپ اس موقع کے اوپر شکایت کر رہے ہیں کہ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔
کہ کیا غضب کر رہے ہو، کیوں اللہ کے علاوہ حجابوں کے اندر غرق ہو؟ مجھے تو کوئی ایک بھی صاحب سرور نظر نہیں آ رہا جو اپنے قلب و روح کو اللہ کے سوا ہر قسم کے بت سے خالی کر چکا ہو۔ لیکن تم جب تک اللہ کے علاوہ اپنے دل سے ہر چیز نکالو گے نہیں، اس وقت تک تم اللہ کی ذات تک پہنچ نہیں سکتے۔ لہٰذا کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ اب اگلے اشعار میں آپ بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ایک جنو ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنو ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنو ہے کہ باشعور نہیں۔ اب یہاں پر آپ عشق حقیقی اور عشق مجازی کو بیان کر رہے ہیں کہ عشق مجازی جو ہے، اگر سب سے پہلے ہم عشق مجازی کی بات کہ عشق مجازی کے اندر جو غرق شخص ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کا شعور وجدان ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز سے بیگانہ بس اپنے اس مجازی یار کے پیچھے گم ہوتا ہے، اس کی عقل فہم ادراک سب کچھ غرق ہوتے ہیں، وہ اس کا اس دنیا سے معاملہ کٹ جاتا ہے، وہ اس طرح سے غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا عشق حقیقی ایک جنو ہے کہ باشعور بھی ہے، یہ وہ ہے جنو، اس میں جب انسان اللہ سے عشق کرتا ہے اور جب اس کی نوری آنکھ روشن ہوتی ہے اور وہ ہر سمت اللہ کے دیدار میں غرق ہوتا ہے، وہ ہوتا تو اللہ کے دیدار میں غرق ہے لیکن اس سے زیادہ سمجھدار، اس سے زیادہ فہم والا، اس سے زیادہ کوئی چیزوں کو سمجھنے والا شخص نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پر اصل میں بقا کا نقطہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص بقا کے اندر ہوتا ہے، وہ شخص اللہ کے دیدار میں بھی غرق ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے لوگوں کو بھی دیدار کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اس نے خود بھی ان چیزوں کے اندر غرق ہو کر لوگوں کو بھی اس راہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اس کا جنو بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے دیدار کے اندر بھی ہے، جنو بھی ہے، اللہ کے ساتھ اس کے معاملات بھی ہیں، لیکن باشعور بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، اس چیزوں کو سمجھتا بھی ہے اور لوگوں کو آگے لے جانے کے معاملات پر بھی اس کا ملکہ ہے۔ اصل میں درویشی یہی ہے، درویشی انمول ہو کر مفت ہو جانا ہے کہ جب اس راہ کو سمجھ لو تو اس کے بعد مفت ہو جاؤ، لوگوں کی رہنمائی کرو۔ مطلب جہاں اللہ کی ذات کے جلوے ہوں اس قلب سے کوئی بھی انمول چیز نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، ایک شخص کا قلب اللہ کے جلووں سے منور ہو گیا، اب اس سے بھی کوئی انمول چیز ہوگی بھلا؟ کائنات میں ممکن ہی نہیں، مگر وہ صاحب کردار اپنی حال و کیفیات کو چھوڑ کر لوگوں کو راہ کی تلقین کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے، کسی کو کیا رنگ لے کے آتا ہے، وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کو راہ حق پر بلانے اور لے جانے کے لیے بڑا ہی حریص ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص ہی اللہ کی راہ پہ چلے اور اس کی وہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے قرب و دیدار کے مشتاق ہوں، اور وہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کی ہر چیز کو سمجھتے ہوئے ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی باتوں کو برداشت کر کے ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کے اپنے اوپر بھی یہ تمام منزلیں کھلی ہوتی ہیں، وہ اس منزل کا خود ایک نشان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو بلانے والے ہوتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نا صبوری ہے زندگی دل کی، نا صبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے نا صبور نہیں۔ نا صبوری کہتے ہیں تڑپ، لگن، طلب، اس کو کہ دیکھو اگر تمہارے قلب نوری میں اللہ کا عشق پنہاں ہے اور تم دیدار الہی کی تڑپ رکھتے ہو تو جان لو یہی اصل زندگی ہے، کیونکہ تم ضرور اپنے مقصود کو حاصل کر لو گے اگر تمہارے اندر اللہ کو پانے کی جستجو ہے، تمہارے قلب میں اللہ کو پانے کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کے قرب کی اگر جستجو کا ایک ذرہ بھی پیدا ہو گیا نا تو سمجھ لو کہ تم اصل زندگی تک پہنچ گئے، تم اب ختم ہونے والے نہیں، اب تم اللہ کو پا کر ہی دم لو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا، یعنی کہ جو خلوص دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب و دیدار کی چاہت رکھتا ہے وہ لازماً اپنے مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا بھی مفہوم ہے کہ تم دنیا میں جس چیز کی طلب کرو گے اس کو پالو گے، اب وہ طلب اللہ کی ہے تو پھر اللہ کو پالو گے، اور جس کی طلب اللہ اور اللہ کا دیدار ہی ہو تو اس کو بھلا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ محروم رکھے گا۔
اور اگر دل میں عشق الہی کی تڑپ نہیں تو سمجھ لو کہ حقیقت قلب کو تم نہیں پہنچے۔ تم جس کو قلب سمجھتے ہو وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ نہیں ہے قلب۔ قلب تمہارے اندر کا ہے۔ اگر تمہارے اس قلب میں اللہ کا قرب و دیدار کی طلب نہیں ہے تو تم مر گئے، پھر وہ تمہارا دل جو ہے وہ روشن نہیں ہے اور تم ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے اور تمہاری زندگی ایک فضول زندگی رہے گی۔ آپ اس کے آگے پھر مزید فرماتے ہیں کہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز۔ اب اسی شعر کو، پچھلے اشعار کو آپ بڑے خوبصورت انداز میں آگے بیان کر رہے ہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ کہ یہ جو تیرا دل مردہ ہے نا، یہ جو تیرا قلب نوری ابھی تک روشن نہیں ہے، یہی اصل تیری موت ہے۔ تیری اس موت کی وجہ یہ ہے کہ تو اللہ کے عشق سے ناشنا ہے۔ تیرے اعمال، تیرے عبادات کا مقصود اللہ ہے ہی نہیں۔ تو نے ابھی تک اپنی نیت کو درست نہیں کیا۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنی نیت کو اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی کی طرف لے کے آ، کہ تو اپنی نیت کو فقط اللہ کر، کیونکہ تیرا عمل تجھے اس تک نہیں پہنچا رہا جس کے لیے تو عمل کر رہا ہے۔ تجھے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ تجھے چاہیے کہ تو عشق تک پہنچ، کیونکہ تیری روح سراپا عشق ہے۔ تیری روح سراپا عشق ہے۔ اگر تو اپنے اندر تک پہنچ گیا، تو نے اپنے علم کو عمل کی طرف لے آیا اور اس کے اوپر تو نے اخلاص دکھا دیا، تو ضرور در ضرور تو عشق تک بھی پہنچ جائے گا۔ دیکھو، انسان علم اور عمل تو ہر جگہ سے لے سکتا ہے، انسان علم اور عمل تو ہر جگہ سے لے سکتا ہے، لیکن اخلاص وہ چیز ہے جو انسان کو کہیں سے ملتی نہیں۔ اخلاص اصل میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ تجھے اگر حقیقت اخلاص نصیب نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس حضور کی نگاہ خاص کا فیضان ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اگر چاہتا ہے کہ تیری زندگی میں اخلاص ہو اور تو بھی اللہ کو پا لے تو تجھے چاہیے کہ پھر تو اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لے، اور ان کی صحبت کی بدولت ہی تمہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ نصیب ہوگی۔ اور اگر تمہیں عشق کی آگ نصیب ہو گئی تو پھر تیرا قلب و باطن اس عشق میں جل کر اللہ کی ذات کو پا لے گا۔ آپ نے پھر مزید بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو صاحبزادے، کائنات پر ذرا غور کر، دیکھ جو بھی قیمتی موتی اپنے سپی کے خول سے باہر نہیں نکل آتا نا، اس وقت تک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ سپی کے اندر ہے، بے شک موتی ہوتا رہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر اس نے قیمتی موتی بننا ہے نا تو اس کو باہر نکلنا پڑے گا، اس کو اس صدف کو توڑ کر باہر آنا پڑے گا، تبھی اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ دیکھ، تیرے اندر بھی اللہ کا عشق چھپا ہے، اللہ کا عشق کا وہ گوہر نایاب ہے۔ اب اگر تو اپنی ذات و صفات سے نکل کر، اپنی ذات کو فنا کر کر بقا کی طرف، اللہ کی ذات کی صفات تک نہیں پہنچتا تو بھی مر جائے گا۔ اگر تو بھی اپنے اندر اللہ کے دیدار تک پہنچنا چاہتا ہے اور اگر تو بھی گوہر نایاب بننا چاہتا ہے تو اپنے اوپر سے اس نفسانی خول کو توڑ، باہر نکل، اپنی خواہشات نفس کو باہر نکال، اپنی حب جاہ کو ختم کر، اپنی ذات کی تشہیر کو بھول جا، اپنے نام کو بھول جا، اپنے غصے کو پاؤں تلے روند ڈال، اپنی شہوت پر ذکر اللہ کی چھری پھیر دے، حسد و کینہ و بغض و تکبر کو لطائف کے ذریعے سے اپنے اندر سے نکال پھینک۔ یہ تو خود نہیں کر پائے گا، یہ تو کبھی بھی یہ چیز خود نہیں کر پائے گا۔ اگر یہ تو چیز کرنا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے سے مدد لے جو تجھے اپنی ذات سے نکال کر اللہ کے جلووں تک لے جائے، اور تجھے یہ فریضہ صرف اور صرف اسی کو سونپا جاتا ہے جو خود اس چیز میں سے نکل چکا ہو۔ تجھے کسی ایسے صاحب دل کامل و مکمل شیخ کو تلاش کرنا ہے جو تجھے اپنی صفات سے نکال کر صفات الہیہ میں گم کر کے تیرے مقصود تک پہنچا دے۔ دیکھو، کوئی بھی شخص جب تک اپنی ذات کو فنا نہیں کرتا، اس وقت تک یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ وہ اپنے معاملات تک پہنچے۔
اپنی اصل حقیقت تک پہنچے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص اس وقت تک جب وہ اپنے آپ کو فنا کرے گا تب ہی وہ اللہ کے ذات کے معاملات تک پہنچے گا۔ بیج کو زمین کے اندر اگر دفن نہ کیا جائے تو کبھی بھی اس میں سے کسی شاخ کا ظہور نہیں ہوگا، اور پھر وہ پہلے دفن ہوگا، اپنے آپ کو غرق کرے گا، پھر اس میں سے شاخ نکلے گی، پھر وہ شاخ ایک تناور درخت بنے گی، پھر پھل، پھر چھاؤں، پھر لوگوں کے لیے آسانیاں تبھی اس کے اندر سے پیدا ہوں گی نا۔ انسان بھی اسی طریقے سے جب اپنی ذات کو فنا کر لیتا ہے، اپنی ذات و صفات سے نکل کر صفات الہیہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی بقا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی بقا شروع ہوتی ہے تو وہ پھر درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کے ان معاملات کے لیے وہ اپنی تشہیر نہیں کرتا، اور جو درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی تشہیر کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو اپنے معاملات کے متعلق بتانا شروع کر دے، تو ایسا کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنی ذات کے درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے دوسروں کے سامنے تشہیر نہ کرو۔ جب درجہ کمال کو پہنچ جاؤ تو تیرے پہنچائے جانے کا بندوبست مالک خود ہی کر دے گا۔ درجہ کمال انسان کو اپنی خودی کی، اپنی ذات کی پہچان سے ملتا ہے، یعنی اپنی ذات اور ذات میں موجود نفسانی خواہشات و حجاب کو پہچان لینا ہی اصل میں اپنی پہچان ہے۔ پھر ان کو ترک کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جانا اور استقامت سے اس کے اوپر کاربند ہو جانا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو قلب سلیم عنایت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کی بقا مکمل ہو جاتی ہے، جو درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، تو ضرور در ضرور اللہ اس کو خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس نقطہ کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں کھولا کہ پسند روح و بدن کی ہے واہ و نمود اس کو، کہ پسند و روح و بدن کی ہے واہ و نمود اس کو، کہ بے نہایت مومن خودی کی اریانی، کہ دیکھو پہلے تم اسلام لاؤ، اصل اسلام لاؤ، پھر اس پر کاربند ہو جاؤ، پھر اپنے ایمان کو مکمل کرو، پھر درجہ احسان کو پہنچو، پھر جا کے تم مومن کہلاؤ گے۔ جب اپنی ذات کے حجابات کی معرفت حاصل کر لو گے اور تم ان حجابات کو چاک کرنے کا ہنر بھی سیکھ جاؤ گے تو تم اپنی خودی کی پہچان کر لو گے، پھر تمہیں لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے گا، پھر تم اس مقام پر فائز ہوگے کہ لوگوں کو اللہ تک پہنچا دو۔ کہ واہ و نمود تو انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میری واہ واہ ہو، لیکن جب مومن اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں، وہ ان چیزوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے، اس کا جو مقصود ہوتا ہے، وہ فقط اللہ اور اللہ کی قربت ہوتی ہے۔ آخری اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارانی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، ارانی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ رب ارنی، کہ اے خدا مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کوہ طور کے اوپر، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، میں بھی اللہ سے اس کے دیدار کی طلب کر رہا ہوں، میں بھی اس کے دیدار کا خواہش مند ہوں، مگر یہ حدیث و کلیم و طور نہیں، میں وہ حجابوں والا نہیں دیکھنا چاہتا دیدار، میں بے حجاب اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی اللہ کا جلوہ دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، مگر ساتھ ہی میں یہ واضح بھی کر دینا چاہتا ہوں مالک کہ یہ خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام والی نہیں، جس کو تو نے کوہ طور کے اوپر ایک تجلی دکھائی اور وہ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک تو میرا ظرف اس قدر بلند کر دے کہ میں تیری تجلیوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر اپنی تجلیاں غرق کرتا جاؤں اور اس کے اندر میں بس تیری ذات کو دیکھتا رہوں۔ تو اسی لیے جو فقراء ہوتے ہیں، اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اسی لیے خواہش کی کہ اب جو حضور کے امت کے فقراء ہیں
وہ ایسی ہزاروں تجلیاں اپنے ہزاروں لاکھوں تجلیاں اپنے قلب کے اوپر لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جل گیا جس کی تجلی سے کوہ طور، جل گیا جس کی تجلی سے کوہ طور، وہ جلوہ ہم شہ رگ میں لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو فقراء ہوتے ہیں وہ اپنے دل پر، اپنے قلب کے اوپر ایسی لاکھوں تجلیاں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ غرق ہوتے ہیں، وہ عام دنیا پہ ظاہر نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی دیدار الہی ہونا چاہیے۔ اس نقطہ کو آپ مزید اپنے اشعار کے اندر کھولتے ہیں کہ کمال زندگی دیدار ذات است، کمال زندگی دیدار ذات است، طریقش رستن از بند جہالت مست، چنا با ذات حق خلوت گزینی، تیرا او بید او رات او چینی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کو دیدار ذات ہو جائے، اور اگر تیری زندگی میں عشق الہی نہیں اور تو نے اللہ کی ذات کی طلب نہیں کی تو تیری زندگی میں کوئی کمال نہیں۔ لیکن اگر تو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو ایسا طریق اختیار کر کے خود کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر لے۔ دیکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قلب نوری میں اللہ کی ذات آ کر اپنا جلوہ دکھائے، اپنا وہاں پر آ کر اپنی ذات سمائے تیرے قلب نوری کے اندر، تو اپنے قلب نوری میں اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہ رہنے دے۔ پھر دیکھ کہ تجھے تیرا مقصود کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تجھے اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ تو نے اپنے اندر سے تمام خواہشات و لذات کو جب نکال دیا تو اس وقت ضرور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات میں گم ہو جانا بھی مقصود نہیں، کہ یہ نہیں کہ تو اللہ کی ذات میں اتنا گم ہو جائے کہ تو بس دنیا کے لیے کچھ نہ رہے، جیسے مجذوبوں کی سی حالت کہ وہ دنیا کے لیے وہ ہوتے اللہ کی ذات کے اندر غرق ہیں، لیکن وہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو نے ایسا بننا ہے کہ تیرا قلب و باطن اللہ کے دیدار میں غرق ہو، کہ تو لوگوں کے لیے بھی ایک ہادی اور رہنما کی صورت میں ابھرے، تو لوگوں کو بھی جس راہ پہ چل کے خود تو اللہ کے دیدار تک پہنچائے، دوسروں کو بھی اس راہ تک لے چل۔ تو اصل میں یہی چیز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کسی چیز تک پہنچ، کسے کو دید عالم را امامت است۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسا فرماتے ہیں، اور اس تمام اس گفتگو کا جو ہم حاصل اگر کریں تو ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے، ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے اس راہ کے اندر جو ان تمام حجابات میں سے خود گزر کر اللہ کی ذات تک پہنچ چکا ہو، اور وہ بھی ایسا شخص جو ہوتا ہے وہی امام برحق ہوتا ہے، وہی ہماری جو روح ہے اس کو تمام خواہشات و لذات سے نکال کر اللہ تک لے جاتا ہے۔ ہماری روح کو جو کہ اس دنیا میں شدید لتھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، جو خود صاحب منزل ہوتا ہے وہی آپ کی روح کو درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی روح کی روشنی کے ذریعے سے تیری روح کو بھی پہچان کرا دے گا کہ یہ تیرا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار اور قرب کی سچی طلب اور تڑپ عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات میں سے احسن انداز میں گزرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ان اشعار کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی کہ اصل میں دیدار الہی کیا ہے۔ دیدار الہی اصل میں انسان کے قلب کی آنکھ سے جہاں میں ہر سو اللہ کا دیدار کرنا ہے، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ قلب کی آنکھ سے، اور وہ قلب کی آنکھ کسی صاحب دل، کسی صاحب ذات، کسی صاحب منزل کی صحبت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس آنکھ کا کھلنا کبھی بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں، خود سے آپ کبھی بھی اس معاملات تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی ایسے ہادی و رہنما کی صحبت میں پہنچیں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ آپ کو اللہ کے قرب و دیدار کے معاملات تک لے جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔